الرحمن الرحیم. محترم حضرات، رمضان جس طرح شہر الصیام یعنی روزوں کا مہینہ ہے، رمضان جس طرح شہر القرآن قرآن کا مہینہ ہے، ویسے ہی رمضان شہر الدعا بھی ہے، دعا کا مہینہ ہے. رب ذوالجلال نے سورۃ البقرہ کی رکوع نمبر 7 میں جہاں روزوں کے مسائل کا تذکرہ کیا ہے، پورے رکوع میں روزوں کے مسائل کے بیچ میں اللہ نے یہ بات کہی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اور جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، میرے بارے میں پوچھیں، تو آپ بتا دیجئے کہ میں ان سے دور نہیں ہوں بلکہ بہت قریب ہوں. جب کوئی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھے آواز دیتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ مجھ سے دعائیں مانگا کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان رکھا کریں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور اسی میں ان کی کامیابی. رمضان کے مسائل کے بیچ میں دعا کا تذکرہ کر کے رب ذوالجلال نے یہ بات بتائی ہے ہمیں کہ رمضان جس طرح شہر الصیام ہے، روزوں کا مہینہ ہے، رمضان جس طرح شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اسی طریقے سے رمضان جو ہے شہر الدعا، دعا کا بھی مہینہ ہے. میرے عزیزو، انسان کی زندگی میں مختلف لمحات آتے ہیں. کبھی ایسا بھی لمحہ آتا ہے کہ انسان چاروں طرف سے نا امید ہو جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میں مصیبت میں ہوں، میرے دوست میرا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، میرا خاندان میری مدد کرنے کو تیار نہیں، میرا ہاتھ پکڑنے والا، مجھے سہارا دینے والا کوئی بھی نہیں ہے. ایسے عالم میں ایک مومن کو ایک ہی دروازہ نظر آتا ہے، ایک مومن کو ایک ہی در نظر آتا ہے. ایک مومن کو وہ در نظر آتا ہے جو در کبھی بند نہیں ہوتا، جو در کسی کو ہکالتا نہیں، جو در ایسا در ہے کہ دن ہو، رات ہو، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، برسات ہو، وہ دروازہ جمعرات کو نہیں کھلتا، یا صرف جمعہ کو نہیں کھلتا، وہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. اور یقین مانیے اور یقین جانیے کہ وہ دروازہ ہمارے رب ذوالجلال کا دروازہ ہے، اللہ رب العالمین کا دروازہ ہے. ایک مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا، کسی بھی سچویشن میں ہو، دنیا والے ساتھ چھوڑ دیں، عزیز و اقارب ساتھ چھوڑ دیں، مومن جانتا ہے میرے رب کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور میرا رب ہر زبان سمجھتا ہے، ہر سچویشن سمجھتا ہے. میں اپنے رب سے دعا کروں گا اور اس مصیبت کو ٹالنے والا میرا رب ہے، میرے رب کے سوا کوئی نہیں. آج میں دعا کی اہمیت پر بات کر رہا ہوں. شہر الدعا، دعا کا مہینہ. اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے قرآن میں بڑی آیتیں کہیں. ایک آیت میں سناؤں آپ لوگوں کو، سورہ نمل کی آیت ہے. اللہ نے کہا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. کون ہے جو بے کس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے قبول کرتا ہے؟ مصیبت زدہ انسان جس کے حضور میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، کون ہے کہ جو اس کی پکار کو سنتا ہے، اس کی سختی کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے کوئی اللہ کے سوا؟ تم بہت کم عبرت اور نصیحت حاصل کرتے. میرے رب، ہم ہمیشہ تجھے پکارتے ہیں،
اور ہمیشہ تجھے پکارتے رہیں گے. یہ پیشانی جھکے گی تو صرف تیرے سامنے, یہ ہاتھ پھیلیں گے تو صرف تیرے سامنے, یہ سر کٹ تو سکتے ہیں لیکن تیرے در کے علاوہ کہیں اور جھک نہیں سکتے. ایک اچھے بندے, ایک مومن بندے کی یہی الفاظ ہونی چاہیے کہ میرے رب جب بھی مانگیں گے تجھ سے مانگیں گے, تیرے در کے علاوہ کسی اور در سے نہیں مانگیں گے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں, یہ شاعر القرآن بھی ہے نا, قرآن پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو. جگہ جگہ اللہ نے اسی بات کو واضح کیا ہے. جلیل القدر انبیاء, رسول جب بھی کسی مصیبت میں ہوتے تھے اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے. ہم قرآن پڑھتے ہیں, قرآن میں پڑھتے ہیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. بعض لوگوں نے لکھا کہ 50 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے, کوئی حدیث نہیں ہے, لیکن بعض لوگوں نے کہا 50 دن تک مچھلی کے پیٹ میں. مچھلی کے پیٹ میں اوپر کا اندھیرا, رات کا اندھیرا, سمندر کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, اتنے اندھیروں میں سے یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی. وہ دعا تو سب کو یاد ہے, سب کو یاد ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میرے رب تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے, میں ظالموں میں سے ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. کبھی غور کیا اس دعا پر؟ یونس علیہ السلام نے اس طرح دعا کیوں کی؟ پہلے کہا لا الہ الا انت, کیا اس سے پہلے ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ وہ تو نبی تھے نا, اسی کا پرچار کر رہے تھے, اسی کی دعوت دے رہے تھے. پھر کیوں یہ سینٹینس استعمال کیا, لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں؟ اس لیے سب سے پہلے یہ جملے ادا کیے کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا. معبود وہ ہوتا ہے جس کی بات مانی جائے. تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے اپنے نفس کی بات مان لی, اسی لیے اقرار کیا اپنی غلطی کا, کہا لا الہ الا انت, میرے رب تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے عیب سے, غلطی مجھ سے ہوئی ہے, گناہ مجھ سے ہوا ہے, اس مصیبت سے نجات دے. فاستجبنا لہ, اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور مصیبت سے نجات دی. قرآن مجید کے اندر آپ پڑھتے جائیے, یوسف علیہ السلام کی دعا ہے. قرآن مجید کے اندر آپ پڑھتے جائیے, زکریا علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب زکریا علیہ السلام نے دعا کی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, باری تعالیٰ بوڑھا ہوں, بزرگ ہوں, دنیا والے کہتے ہیں اولاد تو ہو ہی نہیں سکتی, لیکن تیرے در سے مایوس نہیں ہوں, تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. بے شک میرے بال پک چکے ہوں, بے شک دنیاوی اعتبار سے بچہ ملنے کی جو چیز ہوتی ہے وہ بڑھاپا آ گیا ہے, بزرگ ہو چکا ہوں, وہ چیز نظر نہیں آتی, لیکن تیرے در سے مایوس نہیں ہوں, میں تجھ سے مانگ رہا ہوں اور تو بہترین والی سزا کرنے والا ہے. فاستجبنا لہ, اللہ نے ان کی دعا قبول کی. آگے بڑھو, جگہ جگہ اللہ نے بیان کیا ہے. کون؟ اتنے سارے نبی ہیں, اتنے سارے نبی ہیں. ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے, جسم پک گیا پورا, اسکن پوری خراب ہو گئی, بستی والے نکال کر باہر پھینک دیے کہ ان کی وجہ سے پوری بستی بیمار ہو جائے گی. سب مال دولت, سب اولاد, سب ختم. ایسے وقت میں ایوب علیہ السلام نے دعا کی, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے رب مجھے تکلیف پہنچ گئی. تکلیف, ذرا الفاظ پر غور کیجیے, اتنے عظیم نبی ہیں, مجھے تکلیف پہنچ گئی. ہم تھوڑی سی تکلیف پہنچے تو بڑا ایشو کر کے بتاتے ہیں کہ باری تعالیٰ مرنے کی نوبت آ گئی ہے, ایسا ہو گیا ہے, ویسا ہو گیا ہے. اور یہاں کروڑوں اربوں کی جائیداد ختم ہو گئی, بیویاں چھوڑ کر چلی گئی, ایک بیوی کے سوا, اولاد ختم ہو گئی, مال و دولت ختم ہو گیا, بستی والے باہر پھینک دیے, یہ عالم. لیکن ایسے وقت میں انی مسنی الضر, اے اللہ تکلیف پہنچ گئی ہے, وانت ارحم الراحمین, اور رحم کرنے والا تو ہی ہے, تیرے سوا کوئی رحم کرنے والا نہیں. فاستجبنا لہ, اللہ نے ان کی بھی دعا کی. یہ ساری باتیں ہم لوگ کیوں سمجھا؟ دعا کی
اہمیت بتا رہا ہوں. بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے رسول اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے سوال کرتے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے، ہر وقت مانگا کرتے تھے، ہر وقت مانگا کرتے تھے. چاہے وہ طائف کا سفر ہو، چاہے وہ بدر کا میدان ہو، چاہے وہ مکہ والوں کے بارے میں ہو، چاہے مدینہ کے لیے دعا ہو، اور چاہے عام مسلمانوں کے لیے دعا ہو، چاہے تہجد کی نماز میں رونا ہو یا کسی بھی مصیبت کے وقت ہاتھ کا پھیلانا ہو. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگا کرتے تھے. دعا انبیاء کی سنت ہے، اور خالی سنت ہی نہیں، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کی روح ہے. افضل العبادت دعا، دعا بہترین افضل عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. ہاں دعا کبھی ضرورت پڑے تبھی آپ مانگو، نہیں. ضرورت پڑے تبھی اللہ سے سوال کرو، نہیں. دعا باقاعدہ عبادت ہے. آپ دعا مانگ رہے ہو، آپ عبادت کر رہے ہو. دعا مانگ رہے ہو، ضرورت ہے تب مانگ رہے ہو، ضرورت ختم آپ نے دعا کرنی چھوڑ دی، غلط بات ہے. دعا مستقل ایک عبادت ہے. جس طرح نماز عبادت ہے، جس طرح روزہ عبادت ہے، جس طرح رمضان کے روزے رکھنا عبادت ہے، جس طرح حج و عمرہ کرنا عبادت ہے، ایسے ہی دعا بھی باقاعدہ ایک عبادت ہے. اس عبادت کو ہم بھولتے جا رہے ہیں، اس عبادت کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیے فرض نمازوں کے بعد دعا کا بہترین وقت ہے. رمضان میں ویسے تو بہت سارے اوقات ہیں، مگر عام دنوں کی بات میں کر رہا ہوں، سارے دنوں کی. فرض نماز کے بعد دعا کرنا یہ قبولیت کے اوقات میں سے بہترین وقت ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارا اور آپ کا عمل یہ ہے کہ ہم سلام امام صاحب پھیرے ایسا بھاگتے ہیں گیٹ سے جیسے کہ کسی جگہ میں قید تھے، یہاں سے بھاگ جاؤ تو دوبارہ قید کر لیجیے. اذکار تک صحیح سے پڑھنا نہیں ہوتا. سلام دوسری طرف پھیرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی امام کی سانس ٹوٹتی ہے کہ نہیں ٹوٹتی ہے، ہم اٹھنے کی تیاری پہلے کر لیں، باہر نہ جائے. اذکار پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے، یہ نہیں ہو پاتا. اب بہت سارے لوگ سوال کریں گے، ذہنوں میں سوال آنا بھی چاہیے. سوال آنا بھی اچھا، سوال آنا بھی علم ہے. ہاں اچھا سوال آنا بھی علم ہے. لوگ کے ذہنوں میں آئے گا کہ فرض نماز کے بعد ہم اجتماعی دعا کیوں نہیں کروا رہے؟ جب دعا اتنا اہم ہے، دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے فرض نماز کے بعد، تو آپ کیوں نہیں دعا کرواتے؟ کہ جس طرح سب مسجدوں میں ہوتا ہے کہ امام صاحب سلام پھیرتے ہی اذکار پڑھے بغیر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. اے اللہ رب العالمین قوم کی بھلائی عطا فرما، سارے مسلم کہتے ہیں آمین. اے اللہ رزق میں برکت عطا فرما، سارے لوگ بولتے ہیں آمین. اے اللہ گناہوں کی مغفرت عطا فرما، سارے لوگ بولتے ہیں آمین. ایسا کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اجتماعی دعا کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو اس کا سیدھا سادہ سا جواب یہ ہے، کائنات کے امام، دنیا کے سب سے بڑے عالم اور شاعر علیہ السلام کہ جن کے اوپر قرآن نزول ہوا، جن کے ذریعے سے شریعت ہم تک پہنچی، جن کے ذریعے سے اسلام کا قانون ہم تک پہنچا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اجتماعی دعا نہیں کرواتے تھے. اگر ہمارے نبی اجتماعی دعا کرواتے فرض نماز کے بعد تو ہم بھی کرواتے. ہمارے نبی نے اجتماعی دعا نہیں کروائی تو ہم کون ہوتے کروانے والے؟ ہم تو معمولی سنتی ہیں. نبی سے پڑھ کر کام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. اور ویسے بھی کامن سینس، ذرا آپ بھی سوچو، آپ کے پرابلمز آپ کو معلوم رہیں گے یا امام صاحب کو معلوم رہیں گے؟ آپ کی باتیں، آپ کو جو چاہیے، آپ کی سچویشن، آپ کے حالات، آپ کی پریشانیاں، آپ کے پرابلمز آپ بہتر طریقے سے جانیں گے، امام صاحب جانیں گے؟ امام صاحب نہیں جانیں گے نا. امام صاحب تو وہی دعا کریں گے اگر کروائیں گے جو عام طور سے ہوتی ہے. آپ کی باتیں، سب لوگوں کی باتیں ان کو نہیں پتا ہو. دوسری چیز، جتنے اللہ رب العالمین امام صاحب کے ہوتے ہیں اتنے آپ کے بھی ہوتے ہیں.
ہر چیز امام صاحب کے اوپر نہیں چھوڑا جاتا ہے کہ امام صاحب دعا کروائیں گے تبھی دعا ہم کریں گے، نہیں تو دعا ہی نہیں کریں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، غلط فیصلہ ہے، غلط بات ہے۔ آپ دعائیں مانگا کیجئے، دعا ہوا عبادت، دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ کثرت سے دعائیں مانگا کیجئے، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے۔ کبھی ذہنوں کے اندر یہ مت خیال کیا کیجئے کہ میں گنہگار ہوں تو رب میری نہیں سنے گا، امام صاحب کے ذریعے سے میں دعا کروں گا تو پھر میری دعا قبول ہوگی، فلاں صاحب میرے حق میں دعا کریں گے تبھی میری دعا قبول ہوگی۔ بے شک ایک نیک زندہ مومن بھائی کی دعا کو ذریعہ بنایا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے امام صاحب ہمارے واسطے دعا کیجئے، فلاں صاحب ہمارے واسطے دعا کیجئے، فلاں صاحب ہمارے واسطے دعا کیجئے۔ بے شک جائز ہے، بے شک درست ہے، لیکن خود دعا نہ کرنا یہ اپنے آپ پر ظلم ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، ایک اللہ کے بندے کے خلاف ہے کہ وہ اپنے رب سے دعا نہ مانگے، اپنے رب سے دعا نہ کرے۔ دعائیں خوب کیا کرو، کثرت سے دعائیں کیا کرو، یہ دل میں خیال مت لاؤ کہ میں تو گندا بندہ۔ یہ جملہ بہت زیادہ چلتا ہے نہیں؟ تھوڑی تھوڑی بات پر ہر کوئی نہیں، ہم تو بندے گندے ہیں، بندے گندے ہیں، ہماری دعا کیسے قبول ہوگی، انہی ہاتھوں سے کتنے گناہ کیے ہیں، یہ ہاتھ پھیلائیں گے تو اللہ کیسے قبول کرے گا۔ میں بار بار مثال دیتا ہوں، بار بار سمجھاتا ہوں، سورۃ الحجر میں ہے، قرآن کی بڑی ساری آیتوں میں ہے۔ اس کی دلیل اللہ نے شیطان کی سنی کہ نہیں سنی؟ شیطان کو جب ہکالا جا رہا تھا تو شیطان نے کہا رب میں مہلت چاہتا ہوں قیامت کے دن تک، میں آدم کی اولاد کو بھٹکاؤں گا، اس کے واسطے میں دعا کرتا ہوں، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تو مجھے مہلت دے۔ اللہ نے اس کو مہلت دی، اس کی دعا قبول۔ شیطان سے زیادہ گنہگار، ہاں بندے گندے، شیطان سے زیادہ گنہگار نہیں، شیطان سے زیادہ گنہگار، شیطان سے بڑے زیادہ ہم گنہگار نہیں ہیں۔ تو شیطان کی اللہ نے سن لی تو پھر ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ ہماری کیوں نہیں سنے گا اللہ رب العالمین؟ اللہ رب العالمین تو قرآن میں کہتا ہے کہ میرے ان بندوں نے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، کچھ غلطی کر لی، خطا کر لی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں کو اللہ کی رحمت سے امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے گناہ آسمان و زمین کے برابر ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کی مغفرت اس سے کشادہ ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارے گناہ اتنے ہو کہ جس سے آسمان و زمین بھر جائے، سمندر بھر جائے، تو اللہ رب العالمین کی مغفرت اس سے زیادہ ہو جائے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اگر ہم اللہ کی طرف چل کر جاتے ہیں تو اللہ دوڑ کر آتا ہے۔ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے، وہ بندہ جو کل تک گناہ کرتا تھا، وہ بندہ جو کل تک غلطی کرتا تھا، وہ بندہ جو بے نمازی تھا لیکن آج وہ نمازی بن گیا، آج وہ توبہ کر رہا ہے، آج وہ معافی مانگ رہا ہے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں اس کی مثال بھی دی گئی ہے، حدیث میں مثال کیا دی گئی؟ مثال یہ دی گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، کہا دیکھو جب کوئی بندہ ایسا ہو اپنے آپ کو بڑا گناہوں میں ڈوبا رکھا تھا اس نے، لیکن اب وہ سدھر گیا تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اس کا چھوٹا سا چھوٹی سی حدیث، چھوٹی سی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر دی، کہا کہ دیکھو ایک آدمی ہے وہ ایک سواری پر اپنا کھانے پینے کا سامان رکھ کر کے وہ صحرا میں نکل گیا، سفر پر جا رہا ہے، اور اس وقت کا سفر عربوں کا کہ جہاں دور دور تک کوئی بستی نہیں ہوتی تھی، ریت ہی ریت ہوتا تھا، پانی دور دور تک موجود نہیں۔ وہ سچویشن کو ذہن میں رکھیے، ایک بندہ صحرا میں نکل گیا، کئی 100 کلومیٹر کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کا جو بھی سامان ہے سواری پر رکھا ہوا ہے، وہ ایک جگہ رکتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ٹیک لگا کر کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، دیکھتا اس کی سواری غائب ہے۔ اس سواری پر سب کچھ تھا، کھانا بھی تھا، پانی بھی تھا، سواری بھی غائب، ساری چیزیں غائب۔ وہ ادھر ادھر نظر دوڑاتا ہے، ادھر ادھر بھاگ کر کے دیکھتا ہے، غائب ہے سواری۔ اب اس کو یقین ہو جاتا ہے میری موت طے،
مجھے مرنا ہی ہے، کیونکہ میں پیدل سفر تو کر نہیں سکتا ہوں، ریت ہی ریت ہے، جلتی ہوئی ریت ہے، کھانا نہیں پانی نہیں، کہاں تک میں جا سکوں گا؟ تو میرا مرنا طے ہے۔ وہ تھک ہار کر کے پھر اسی جگہ پر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور جب دوبارہ آنکھیں کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے موجود ہے۔ وہ کتنا خوش ہو، زندگی دوبارہ مل گئی، وہ کتنا خوش ہوگا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حیات، اس کی کیفیت بیان کی، کہا وہ اتنا خوش ہوتا ہے بندہ، اتنا خوش ہوتا ہے کہ سب اس کی زبان سے الٹا پلٹا سب ہونے لگتا ہے، کہنا کچھ رہتا ہمارے خوشی کے الٹا پلٹا نکلتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب، اتنا خوش ہو گیا۔ کہنا اس کو چاہیے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مگر اتنا خوش ہو جاتا ہے وہ، زندگی دوبارہ مل گئی، وہ کہتا ہے تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب۔ لیکن اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتا، جانتا ہے میرا بندہ دل سے صحیح کہہ رہا ہے، مارے خوشی کے زندگی دوبارہ مل گئی نا، مارے خوشی کے الٹا نکل رہا ہے اس کی زبان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دینے کے بعد کہا کہ جتنا اس بندے کو اپنی اس سواری کو دیکھ کر ہوا، زندگی دوبارہ ملنے کی امید سے ہوا، اس سے کہیں زیادہ خوش اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے ہوتا ہے، اور اس وقت ہوتا ہے جب بندہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں آ جاتا ہے۔ دعائیں مانگا کرو، دعائیں مانگا کرو، مومن کا ہتھیار ہے دعا، اور رمضان کے اندر تو کثرت سے دعائیں مانگا کرو، کثرت سے۔ کبھی مت سوچو اللہ میری نہیں سنے گا، اللہ نے شیطان کی سن لی، تمہاری نہیں سنی۔ اور یہ بھی ذہن کے اندر کبھی مت رکھو کہ بزرگوں کی اللہ کبھی ٹالتا نہیں، تو خالی بزرگوں سے ہی دعا کرو، اللہ ٹال دیتا بزرگوں کی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ کی مرضی، جس کی چاہے قبول کرے، جس کی چاہے نہ قبول کرے، اللہ کے اوپر کوئی پریشر نہیں، اللہ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں، کوئی اللہ کے اوپر پریشر نہیں ڈال سکتا ہے، نہیں ڈال سکتا ہے۔ اتنے بڑے سے بڑا بزرگ ہو، کبھی یہ مت سوچو فلاں اتنے بڑے ہیں تو اللہ ان کی سنے گا ہی سنے گا، نہیں، اللہ سب کی سنتا ہے، اور اللہ جس کی نہیں چاہے نہیں بھی سنتا ہے۔ مثال دوں میں، چلو مثال بھی لے لو۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کی ہے نا، 950 سال قرآن نے ذکر کیا، ان کی عمر کتنی رہی ہوگی سوچیں، 950 سال انہوں نے جو دعوت کا کام کیا وہ بتایا گیا ہے، 950 سال۔ کشتی جب طوفان آیا، کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھر والے بھی ہیں اور دوسرے بچے بھی ہیں، لیکن ایک بچہ ان کا ایسا ہے جو اسلام قبول نہیں کیا، رولز کے مطابق اس کو کشتی میں نہیں بٹھایا گیا۔ نوح علیہ السلام کشتی میں ہیں، بیٹا ڈوب رہا ہے، نوح علیہ السلام کہہ رہے بیٹے کلمہ پڑھ لو، یعنی اسلامی کلمات کہہ لو، مسلمان ہو جاؤ، آ جاؤ اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، آ جاؤ کشتی کے اندر بٹھا لو، بچ جاؤ گے۔ بیٹے نے کہا نہیں، میں وہ پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چلا جاؤں گا، پانی وہاں نہیں پہنچ سکتا، میں بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے یہ اللہ کا عذاب ہے، وہاں پر بھی پانی پہنچ جائے گا، تم بچ نہیں سکتے، ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی توحید کو مان لو، کشتی میں بٹھا دوں گا۔ باپ بیٹے کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں بڑی موج آئی، بڑی لہر آئی، بیٹا ڈوب گیا۔ اب نوح علیہ السلام نے باپ کا درد بیٹے کے حق میں، ایک باپ اپنے بیٹے کو مرتا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، رب تو نے کہا تھا خاندان والوں کو بچاؤں گا، یہ میرے خاندان کا ہے، میرا بچہ ہے، یہ میری نظروں کے سامنے ڈوب رہا تھا۔ اللہ نے کہا نہیں ہوں، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس نے اسلامی قبول نہیں کیا، اللہ کی توحید کو نہیں مانا، دوبارہ اگر اس کی باتیں کرو گے تو جاہلوں میں سے شمار کیے جاؤ۔ اللہ نے رد کر دیا، نہیں ہوں، یہ بات نہیں مانی جا سکتی تمہاری، اتنے عظیم پیغمبر اللہ نے نہیں مانی اللہ۔ کتنی مثالیں آپ لے سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام باپ کے حق میں، اللہ نے نہیں مانی۔ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے حق میں کتنی دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ نے نہیں مانی ہے، کیونکہ چچا اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ ہاں، اچھی طریقے سے جان لیجئے اللہ رب العالمین سب کی سنتا ہے، لیکن کسی کا دباؤ نہیں ہے کہ فلاں کتنا بڑا بزرگ ہے اور وہ اتنا بڑا بزرگ ہے تو اس کی دعا تو ضرور اللہ قبول کریں گے، اللہ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں۔ وقت ختم ہو رہا ہے، گفتگو مجھے آپ بہت کرنی تھی،
بہت کچھ سمجھانا تھا آپ لوگوں کو شرط دعا کے تعلق سے، لیکن میں اتنا کہوں گا لاسٹ میں کہ دعائیں خوب کیا کیجیے. دعا کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں جو سب سے زیادہ اہم ہے. رمضان میں ہم دعائیں کرتے بھی ہیں، ہمیں دعائیں کرنی بھی چاہیے اور کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے. اسی لیے جو ہے میں دعا کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں مختصراً. دیکھو، ایک ہوتا ہے اللہ کو آپ کسی بھی زبان میں پکارو. اللہ تعالیٰ ہر زبان جانتا ہے. جس نے ہم کو پیدا کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بارے میں نہیں جانے گا. جس نے ہمیں زبان عطا کی ہے کیا وہ ہماری زبان کے بارے میں نہیں جانے گا؟ دنیا کے ہر زبان اللہ کو آتی ہے. اللہ رب العالمین کی زبان کیا، وہ دل کی دھڑکن کو جانتا ہے، اور اللہ دل کو ہی تو دیکھتا ہے اور دل کی سنتا ہے اللہ رب العالمین. دل سے کچھ بھی مانگو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے. اس لیے کثرت سے دعائیں کرو اور اس طرح دعائیں کرو کہ دیکھو دعا کا ایک طریقہ ہے. آپ کسی بھی سچویشن میں مانگو، اللہ دعائیں سننے والا ہے. ایک عام سی بات ہے، لیکن دعا کرنے کا ایک خاص طریقہ نہیں ہے. وہ طریقہ بتا رہا ہوں جو خاص طریقہ ہے دعا کا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم جب بھی دعا کریں نا وضو کر لیا کریں. وضو باوضو ہو، وضو کر لیں. دوسری چیز قبلہ رخ بیٹھے، قبلہ رخ جس طرح نماز پڑھتے ہیں نا اس طریقے سے بیٹھے. اور تیسری چیز کہ ہم جو ہے اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھا لیں، ایسا فیس کے سامنے ہے نا، چہرے کے سامنے. ہم دیکھتے ہیں سب نوجوانوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے بزرگوں کو بھی دیکھتا ہوں میں کہ دعا مانگ رہے ہیں، منڈی نیچے کر کے سینے سے ہاتھ لگا کر ایسے یہ دعا مانگ رہے ہیں. یہ دعا کرنے کا مصنون طریقہ نہیں ہے، یہ دعا کرنے کا سنت طریقہ نہیں ہے. دعا آپ فیس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو رکھیں اس طریقے سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں دعا ایسا کرتے یہ پکار، یہ بھی غلط طریقہ ہے. یہ مانگ رہے ہیں ہے نہیں. کچھ لوگ ایسے کیے رہتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ دعا گر جائے گی ہے نا، اگر ذرا دوسرے پوزیشن میں کر لی ایسا کیے رہتے. یہ غلط. فیس کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. دعا میں جب شدت ہوتی تھی تو آپ کے ہاتھ بلند ہوتے تھے، یہ بازو کے دکھائی دینے لگتے تھے. یہ حدیث، ہاتھ بلند ہوتے تھے. ہمیں جب دعا میں شدت ہوتی تو ہاتھ پھیلنے لگتے ہیں، الٹا ہوتا ایسا. شدت ہوتی تھی دعا میں تو ہاتھ ایسا بلند کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر سے اوپر ہاتھ جاتا تھا. لیکن ہمارے الٹا ہو جاتا، ایسا پھیلنا شروع ہو جاتا. تو دعا میں اس طریقے سے ہاتھ نیچے ہے نا. اس پر یہاں پریشر بھی آتا ہے، کر کے دیکھیے گا. جو منڈی نیچے کر کے کرتے ہیں آرام سے گھنٹہ بیٹھ سکتے ہو، لیکن ایسا کر کے بتاؤ. ہاں یہ ہے دعا کا طریقہ. اس کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف. ہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، سورۃ الفاتحہ پڑھی، اللہ کی بہترین تعریف. اس کے بعد درود شریف، درود ابراہیمی، ہمارے نبی پر درود. دعا میں لوگ جلدی کرتے ہیں، درود پڑھتے ہی نہیں ہیں. درود شریف کی بڑی اہمیت ہے. ہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی حدیث ہے، کہا باقاعدہ کہ تم جب بھی اللہ سے دعا کرو اللہ کی تعریف، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کا قول ہے حدیث کے اندر کہ دعا آسمان زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اگر درود شریف نہ پڑھا جائے. اتنی اہمیت ہے دعا کے اندر درود شریف. ہم درود شریف ہی نہیں پڑھتے، اپنے نبی پہ درود ہی نہیں بھیجتے. تو پہلے اللہ کی تعریف، نبی پر درود، اس کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار. ہاں گناہوں کا اقرار. آپ دان بھر کر کے دعا نہیں کر سکتے. اللہ یہ چاہیے، اللہ وہ چاہیے. عاجزی ہو، انکساری ہو، فقیری والا ہو انداز، مانگنے والا، منگتوں والا انداز ہو. ہاں ہم سب مانگتے ہیں نا اللہ رب العالمین کے سامنے. فقیر ہے نا ہم لوگ. ہم یوں کھڑے ہوتے ہیں نماز کے اندر، مانگ رہے ہیں اللہ سے، کھڑے ہوئے یوں. کیسے سنے گا اللہ تعالیٰ؟ انداز ہی غلط ہمارا ہے. عاجزی انکساری ہونی چاہیے. رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا تھا، ہمیں کچھ نہیں آتا تھا، کچھ بھی نہیں پتا تھا. یہ دنیا کے اونچ نیچ، یہ رشتے، یہ ناطے، یہ چٹنگ بازیاں، یہ آج بڑے ہو کر جو ہم سب کچھ کرتے ہیں، یہ کچھ نہیں پتا تھا ہم کو. سب بعد میں تو ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی. لیکن ایک چیز جو اللہ نے سکھا کر بھیجی تھی نا، وہ بہت پیور تھی. ایک ہی چیز دنیا کے اندر بعد میں آگے سب سیکھے، لیکن ایک چیز اللہ نے سکھا کر بھیجی تھی، اور وہ ہے رونا. اللہ نے سکھا کر بھیجا. ہمیں سردی محسوس ہوتی، رو کر ماں کو بتا. گرمی محسوس ہو رہی ہے، رو کر ماں
بھوک لگی ہے رو کر ماں کو بتا. بڑے ہوئے تو کیا ہو گیا؟ اب جہاں رونا چاہیے جس کے سامنے مانگ رہے ہو اب رونا کیوں نہیں آتا؟ وہ اسپیشل چیز جو رب نے سکھا کر بھیجی تھی، جب ہمیں کچھ نہیں آتا تھا تب وہ آتا تھا ہمیں، وہ چیز کہاں چلی گئی؟ مانگ تو رہے ہو لیکن آنکھوں میں آنسو، مانگ تو رہے ہو لیکن عاجزی ان کے سارے نہیں، مانگ تو رہے ہو مگر گڑگڑا کر کے نہیں، کیسے ادا سنے؟ تو اس طرح دعا مانگے. درود شریف ہاتھ اٹھانا، پہلے اپنے گناہوں کا اقرار، اے اللہ خطا کار ہوں، گنہگار ہوں، اور اللہ کے ناموں کو وسیلہ لیجئے. کچھ بھی مانگنا ہو تو اللہ کے الگ الگ نام لیجئے. اے میرے اللہ تو رب ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفور ہے. اور سب سے زیادہ رب ورڈ استعمال کیجئے، کیونکہ انبیاء نے رب والے ورڈ کا زیادہ استعمال کیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اني لما انزلت الي من خير فقير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقت کم ہے اس لیے میں جلدی جلدی کہہ رہا ہوں. دیکھو رب ورڈ زیادہ استعمال کیا ہے. وہ قرآن آپ پڑھو، دعائیں پڑھو، رب ورڈ رب ورڈ رب ورڈ، تو رب کا استعمال سب سے زیادہ کرو اپنی دعاؤں کے اندر. اور پھر مختصر دعا کرو، جامع دعا، بہت لمبی چوڑی دعا نہیں، بہت لمبا نہیں کہ اے اللہ یہ دے دے، وہ دے دے، وہ دے دے، وہ دے دے، وہ دے دے. اب یہ دعا دیکھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھلائی چاہیے اور آخرت میں بھلائی چاہیے. کتنی پیاری دعا ہے. دنیا کی بھلائی مطلب دنیا کی ساری چیزیں، آخرت کی بھلائی مطلب تو ساری چیزیں. تو ایسے ہی سینٹنس چھوٹے ہونے چاہیے، ڈیٹیلز میں نہیں کہ آپ گھر مانگ رہے ہو اس میں اے اللہ تعالیٰ گھر دے دے، اس میں اتنے دروازے ہو، اتنی کھڑکیاں ہو، اتنا یہ کلر کا ہو، اتنے فلور کا ہو. اتنے ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں. اے اللہ ایک بہترین گھر چاہیے. یہ دعا کا انداز ہونا چاہیے. اور خاص چیز دعا کے اندر یہ کہ صرف دنیا کے واسطے دعا مت کیجئے، آخرت کے واسطے بھی دعا کیجئے. زیادہ تر دعائیں آخرت کے واسطے کیجئے. دنیا تو گزر ہی جائے گی جی، دنیا چاہے اچھی گزرے، دنیا چاہے بری گزرے، دنیا کا گزرنا تو طے ہے، دنیا تو گزر ہی جائے گی. لیکن آخرت کیسے کٹے گی؟ کیونکہ آخرت تو ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کا خیال سب سے زیادہ ہونا چاہیے. اور اس دنیا کو بنانے میں آخرت کا بلا دیتے ہیں. ساری دعائیں بس کاروبار کے لیے، ساری دعائیں صرف اور صرف اولاد کی ترقی کے لیے، ساری دعائیں دنیا کی نشو و نما کے لیے، دنیا کی زیبائش اور آرائش کے لیے، ساری دعائیں، ساری انرجی، ساری طاقت یہ ختم ہو جا رہی ہے. آخرت کی کوئی پرواہ نہیں. سلیمان بن عبد الملک ایک بادشاہ گزرا. سلیمان بن عبد الملک، جو لوگ تاریخ جانتے ہو جانتے ہو، بادشاہ کا بھائی ہشام بن عبد الملک وہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ آیا. خانہ کعبہ جب وہ آیا تو اس وقت کے بہترین عالم سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہنا چاہیے، صحابی تو نہیں تھے، بہترین نیک آدمی سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ، ہاں بیسٹ ورڈ ہے رحمت اللہ علیہ ان کے لیے کہنا. وہ خانہ کعبہ کی صحن میں عبادت وغیرہ کر رہے تھے. بادشاہ کے بھائی نے دیکھا کہ بھائی ہمارے خلافت میں، ہمارے بادشاہت میں اتنا بہترین آدمی، لوگ جن کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، جن کی لوگ وہ پھٹے کپڑے، جوتے پھٹے ہوئے اس عالم میں، جب ان کی عبادت ختم ہوئی باہر نکلے تو گیا اور ادب سے کہنے لگا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ جو مانگے مجھ سے میں دوں گا. انہوں نے کہا کیا دے سکتے ہو مجھے؟ کہا آپ جو بولیے، دولت، پیسے، کپڑے، کچھ بھی آپ بولیے. تو کہا کہ یہ تو ساری دنیا کی چیزیں، یہ تو ساری دنیا کی چیزیں ہیں ہشام، میں نے دنیا تو اس سے بھی نہیں مانگی ہے آج جو دنیا کا بنانے والا ہے. میں نے دنیا اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا بنانے والا ہے. اور تم مجھے دنیا کی بات دینے کی بات کر رہے ہو. میں نے اس سے دنیا نہیں مانگی جو دنیا کا بنانے والا ہے. ساری دعائیں صرف دنیا کے واسطے نہیں، آخرت کے واسطے کیجیے. اور اپنی دعاؤں کا اختتام اللہ کی تعریف پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پر ختم کیجیے. یہ دعا ہونی چاہیے بھائی، یہ دعا ہونی چاہیے. یہ دعا کرنے کا میں نے مختصر سا طریقہ جو ہے ذکر کیا ہے. وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے. بانی تعالیٰ کثرت سے دعائیں مانگنے والا بنائے. یہ مہینہ شان و دعا ہے.
دعا کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کثرت سے دعا کرنے والا بنا اور ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما۔ باری تعالیٰ ہم سے اس مہینے میں جو بھی چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی باتیں ہو رہی ہیں ہم بندوں سے اللہ رب العالمین تو انہیں شرف قبولیت عطا فرما، ان کے ذریعے سے اے اللہ رب العالمین ہمارے درجات کو بلند عطا فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرما۔ باری تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح عطا فرما دے۔ دل بڑے گندے ہیں، بڑی حسد ہے، بڑی جلن ہے، بڑی کدورت ہے، بڑی سازشیں ہیں، ایک دوسرے کو مٹانے کی، ختم کرنے کی سازشیں ہیں۔ باری تعالیٰ اس دل کو پاک صاف کر دے۔ رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں میرے مولا، اس دل کو پاک صاف کر دے، اس دل کو پاک صاف کر دے، دلوں کے حسد کو، کدورت کو، نفرت کو مٹا دے، بھائی کو بھائی بنا دے، مسلمان کو مسلمان بنا دے، بڑوں کو بڑا بنا دے، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دے، رحم و کرم کرنے والا بنا دے، لوگوں کو دینے والا بنا دے، چھیننے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دے، باری تعالیٰ لوگوں پر خرچ کرنے والا بنا دے، بخیلی سے ہماری حفاظت فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔